اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام۔ ڈائجسٹو سسٹم میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کس طرح سے ہضم ہوگا اور کن کن پروسیس سے وہ گزرے گا۔ خوراک کی نالی، جی یہ ہے خوراک کی نالی ہے۔ اوپر سے دیکھیں نیچے تک جو سٹمک تک آ رہی ہے، اسے کیا کہیں گے ہم؟ یہ ہے ہماری خوراک کی نالی۔ اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ، ماؤتھ ہے، اس کے بعد سلائیوری گلینڈز ہیں، ماؤتھ ہے، سلائیوری گلینڈز ہیں، ایسوفیگس ہیں، اس کے بعد لیور، سٹمک، گال بلیڈر، پینکریز، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اپینڈکس، ریکٹم، اینس۔ خوراک کی نالی گلٹ، جیسے آپ کو پہلے بتایا، یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر 10 انچ لمبی عضلاتی نالی ہے جو حلق سے نیچے اور سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ یہ سینے کے جوف تھورکس اور جوف شکم ڈایافرام سے گزرتی ہوئی معدے تک جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ نالی میں خوراک پہنچتی ہے تو اس صورت میں عضلات لہروں کی صورت میں حرکت میں آ جاتے ہیں، جس سے خوراک معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو سٹمک دکھاتے ہیں، یہ ہے ہمارا سٹمک، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ خوراک جو گزر رہی ہے اس کے اندر، یہ اس کی تہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ ہے ہمارے سٹمک کی جو اس کا سٹرکچر ہے، جو اس کی ڈایاگرام ہے۔ سٹمک اب کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہاضمے کی نالی کا سب سے بڑا عضو ہے جو جوف شکم کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ مشکیزے کی شکل کا عضلاتی عضو ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر 10 انچ ہوتی ہے۔ بالغ آدمی کے معدے میں تقریباً 2 کلو گرام خوراک سما سکتی ہے۔ کتنی خوراک سما سکتی ہے؟ 2 کلو گرام۔ اس کا اوپر والا حصہ سرا جو ہے، جو خوراک کی نالی سے ملا ہوتا ہے، اسے قلبی سرا کہلاتا ہے، اور نچلا سرا جو چھوٹی آنت سے ملحق ہوتا ہے اسے پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ اوپر والے حصے کو قلبی سرا، کارڈک اینڈ، اور نیچے والے حصے کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ قلبی سرے سے خوراک معدے میں داخل ہوتی ہے اور معدے کی مندرجہ ذیل 3 تہیں ہوتی ہیں۔ بیرونی تہہ ہے، درمیانی تہہ ہے اور اندرونی تہہ ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک اس کی بیرونی تہہ ہے اور اس کے بعد ایک درمیان میں ہے، اور ایک بالکل نیچے آپ کو جہاں پہ 2 ریڈ سٹرپس نظر آ رہی ہیں وہ ہے اس کی اندرونی تہہ۔ بیرونی تہہ یہ معدے کی سب سے اوپر والی تہہ ہوتی ہے جو پتلی سی جھلی سے بنی ہوتی ہے۔ اس جھلی کو پیریٹونیم کہتے ہیں۔ اس جھلی کو کیا کہتے ہیں؟ پیریٹونیم۔ نمبر 2، درمیانی تہہ
یہ طے غیر ارادی عضلات سے بنی ہوتی ہے۔ ان عضلات کی غیر ارادی حرکات خوراک کو معدے کے اندر گھمانے کا کام کرتی ہیں۔ نمبر 3 اندرونی طے ہے۔ یہ معدے کی سب سے اندرونی طے ہوتی ہے۔ یہ طے بردار تولیے کی مانند ہوتی ہے اور اس طے میں بے شمار غدود ہوتے ہیں جن سے ایک رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے جسے رطوبت معدہ گیسٹرک جوس کہتے ہیں۔ یہ طے غشائی مخوطی یعنی کہ موکس میمبران کہلاتی ہے۔ یہ طے غشائی مخاطی یعنی کہ موکس میمبرین کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے چھوٹی آنت۔ یہ چھوٹی آنت کا سٹرکچر ہے، یہ سٹمک اور اس کے نیچے چھوٹی آنت۔ اوپر والے سرے کو کیا کہیں گے ہم؟ کارڈیک اینڈ، اور نیچے والے سرے کو پائلورک اینڈ۔ اب یہاں پہ سٹمک میں ہمارے پاس آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ڈوڈینیم، جوجونم اور ایلیم۔ چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن، یہ ہاضمے کی نالی کا وہ حصہ ہے جو معدے کے نچلے سرے پائلورک اینڈ سے شروع ہوتا ہے۔ اسے چھوٹی آنت کہتے ہیں۔ اس آنت کی لمبائی ہے 2.4 میٹر یعنی کہ 2.4 میٹر اور مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے پر یہ تقریباً 7 میٹر ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت کی کتنی لمبائی ہے؟ 2.4 میٹر اور مرنے کے بعد 7 میٹر۔ چھوٹی آنت مدرجہ ذیل ابتدائی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابتدائی حصہ، درمیانہ حصہ، آخری حصہ۔ یہاں دیکھیں ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ اوپر والے حصے کو ڈوڈینیم، جونیم اور اس کے بعد ہے ایلیم۔ ابتدائی حصہ، چھوٹی آنت کا ابتدائی حصہ ڈوڈینیم کہلاتا ہے۔ یہ حصہ تقریباً 30 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس حصے کے خم میں 2 نہایت اہم غدود ہوتے ہیں یعنی کہ جگر اور لبلبا۔ یہاں دیکھیں یہ جگر ہے اور یہ لبلبا ہے، پینکریز۔ پینکریز کو کیا بولتے ہیں؟ لبلبا۔ یہ جگر اور یہ لبلبا۔ چھوٹی آنت ابتدائی حصہ ڈوڈینیم کہلاتا ہے۔ یہ حصہ 30 سینٹی میٹر اور اس حصے کے خم میں 2 نہایت اہم غدود ہوتے ہیں، جگر اور لبلبا۔ جگر خم کے دائیں طرف اور لبلبا بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس خم میں پتے اور لبلبے کی نالیوں کے سرے ملحق ہوتے ہیں جس سے پتے اور لبلبے کی رطوبتیں غذا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح غذا کا زیادہ حصہ ڈوڈینیم ہی میں ہضم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 درمیانہ حصہ۔ درمیانہ حصہ جوجونیم کہلاتا ہے۔ آنت کا یہ حصہ کنڈلیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 آخری حصہ، چھوٹی آنت کا آخری حصہ ایلیم کہلاتا ہے۔ اس حصے کے اختتام کی جگہ سے بڑی آنت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت میں مندرجہ ذیل 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 اندرونی تہہ لابدار جھلی کے مانند، یہ تہہ بردار تولیے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ بر جو ہیں یہ ولائی کہلاتے ہیں اور غذائیت کو جذب کرتے ہیں۔ نمبر 2 درمیانی تہہ عضلات سے بنی ہوئی جھلی کی طرح ہوتی ہے۔ نمبر 3 بیرونی تہہ میں عروق شعریہ ہوتی ہے جو غذائیت کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے لارج انٹسٹائن۔ اس میں دیکھیں یہ ہماری لارج انٹسٹائن جو بڑی آنت ہے اس کا سٹرکچر ہے، یہ ہے
اس میں کیپشن نہیں آ رہے لیکن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری، اسے کہتے ہیں بڑی آنت۔ لارج انٹسٹائن، بڑی آنت، یہ عضلاتی نالی چھوٹی آنت کے نچلے سرے سے شروع ہوتی ہے اور مقعد تک جاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً ہے 1.80 میٹر، یعنی کہ 1.80 میٹر۔ قطر میں چھوٹی آنت سے کافی بڑی ہوتی ہے۔ بڑی آنت میں دو قسم کی حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی حرکت کو انضباطی حرکت یعنی کہ پیرسٹالائسس کہتے ہیں، اور اس حرکت سے عضلات اوپر سے نیچے لہروں کی صورت میں سکڑتے ہیں جس سے فضلہ نیچے سرکتا ہے۔ نمبر 2، دوسری حرکت جو ہے سیگمنشن کہلاتی ہے۔ یہ حرکت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یکا یک تیز ہو جاتی ہے جو خوراک کو اچھی طرح حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کانی آنت ہے چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے سنگم پر 3 یا 4 انچ لمبی نالی نکلتی ہے جو کانی آنت کہلاتی ہے۔ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے جوڑ پر ایک ڈھکنا ہوتا ہے جسے ایلوسیکل والو کہتے ہیں۔ یہ ڈھکنا خوراک کو واپس جانے سے روکتا ہے۔ سیدھی آنت، بڑی آنت کے آخری حصے کو جس کی لمبائی تقریباً 5 انچ ہوتی ہے، یہاں پہ دیکھیں ریکٹم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے سیدھی آنت پخانے کی نالی۔ بڑی آنت کے آخری حصے کو جس کی لمبائی تقریباً 5 انچ ہوتی ہے سیدھی آنت یا پخانے کی نالی کہلاتی ہے۔ سیدھی آنت کے آخر میں ایک عضلاتی حلقہ ہوتا ہے۔ جی، بڑی آنت کے آخری حصے کو جس کی لمبائی تقریباً 5 انچ ہوتی ہے سیدھی آنت اور پخانے کی نالی کہتے ہیں۔ سیدھی آنت کے آخر میں ایک عضلاتی حلقہ ہوتا ہے جسے اسفنکٹر کہتے ہیں۔ یہ حلقہ صرف پخانے کے وقت کھلتا ہے۔ سیدھی آنت کا بیرونی سوراخ جس سے پخانہ خارج ہوتا ہے اسے مقعد اینس کہلاتا ہے۔ جگر، لیور، گال بلیڈر، پینکریز، یہ ریڈ کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا جگر ہے۔ اس کے نیچے گرین کلر کا جو ہے وہ پتا ہے، اور یہ جو یلو کلر کا پتے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے پینکریز کہتے ہیں۔ جگر ہمارے جسم کی سب سے بڑی ایک اہم غدود ہے۔ اس کا رنگ بھورا سرخ اور وزن تقریباً 1.25 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ جوف شکم کے نیچے اور دائیں طرف ہوتا ہے۔ اس کے 2 لوتھڑے ہوتے ہیں۔ جگر سے ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے جسے صفرا بلائی کہتے ہیں۔ اس رطوبت کا رنگ زرد اور ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ جگر ایک دن میں تقریباً 900 گرام صفرا پیدا کرتا ہے۔ کتنا صفرا پیدا کرتا ہے؟ 900 گرام، جو عمل انہضام میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے پتا، گال بلیڈر۔ یہ سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہے جو جگر کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں گال بلیڈر جگر کے نیچے سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی تھیلی۔ یہاں دیکھیں یہ ہے گال بلیڈر، گرین، لیور، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یلو کلر کا پینکریزک ڈکٹ آپ کو نظر آئی ہے، ٹھیک ہے، پینکریز نظر آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی تھیلی جو جگر کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ جگر سے نکلنے والی رطوبت بلائی پتے میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ پتا اسے
पित्ता इस रतूबत को गाढ़ा करता है। जब खुराक छोटी आंत के पहले हिस्से ड्यूडेनियम में गुजरती है तो पित्ता सिकुड़ता है, जिससे उसके अंदर मौजूद सुफरा एक नाली के ज़रिए खुराक में शामिल हो जाता है। सुफरा चिकनाई को काबिल हज़म बनाता है। क्या करता है? चिकनाई को काबिल हज़म बनाता है और जरासीमों को ख़त्म कर देता है। पेनक्रीज, लबलबा, ये जर्दी माइल सफ़ेद रंग की तकरीबन 23 सेंटीमीटर लंबी गदूद है। इसका वज़न 90 ग्राम। ये मैदे के पीछे वाक़या होता है। लबलबे का एक सिरा ड्यूडेनियम के साथ और दूसरा तिली के साथ लगा होता है। लबलबा से एक शफाफ, बेरंग और अलकली जैसी खसियत की रतूबत खारिज होती है, जिसे पेनक्रेटिक जूस कहते हैं। जी, जिसे क्या कहते हैं? पेनक्रेटिक जूस। ये रतूबत नशास्ता, चिकनाई और लहमियात को काबिल हज़म बनाती है। क्या करती है? नशास्ते को, कार्बोहाइड्रेट को, फ़ैट को और प्रोटीन को हज़म करती है। क्या? वो रतूबत जो लबलबे से निकलती है, जिसे कि पेनक्रेटिक जूस कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।